اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اچھا، میں ایک دو دفعہ، چونکہ میرا یہ اہلیت تو نہیں ہے عام شہری کی کہ میں کوئی دین کے اوپر بات کر سکوں یا اس طرح، لیکن قانون کے طالب علم اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے مسئلہ قادیانیت کے اوپر جو اپنی آراء تھی وہ پیش کی تھی۔ اس میں ایک ایڈیشنل جو بہت سارے لوگ ہیں، اس میں ایک ہمارے جو عبد الباسط خان، ہمارے ایک ایمبیسیڈر انڈیا میں رہے اور جو کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور سی ایس پی آفیسر ہیں، بہت ہی زبردست آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک جو ان کا کلپ میری نظر سے گزرا، آلموسٹ انہوں نے الفاظ کے چناؤ کے حساب سے وہ میری والی بات کی، تو تھوڑا سا اس کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ عبد الباسط خان جو ہے ان کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، میں اس کو ان کی آواز تو ریپروڈیوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو بات میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ جو قادیانیوں کا جو عام جو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوں کہ ان کی یہ اگر سمجھ ہے تو اس ملک کو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اور بھائی یہاں پہ دین کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں، سر ظفر اللہ خان نے کہا تھا کہ میں بحیثیت ایک مسلمان ایک کافر کا جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان احمدی، وہ کہتے ہیں کہ اب جو مسلمان ہے اس کو احمدیت کے اوپر جو ہے اس کا ایمان لانا ضروری ہے۔ آئین میں وہ آئین کے حساب سے وہ نہ قرآن کی تشریح کی کسی قسم کی وہ کر سکتے ہیں، تفسیر نہیں لکھ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، وہ اپنا جو آگے غیر مسلم جو مرضی ہے کریں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ جو قانونی ماہرین ہیں وہ ان کی بات تو سنیں۔ بعض مفتی صاحبان جو ہیں اس کو جو ہے وہ بہت ہی ایگریشن میں ہیں، لیکن اس میں اس بندے کی کوئی جو ہے قصور نہیں۔ اس میں قصور جو ہے یہ ہماری سپریم کورٹ کا، یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں یہ کیس، لاکھوں کیسوں میں سے اوپر کیسے آئے، یہ بھی بات دیکھنے والی ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس سٹیزن شپ جو ہے کوئی کینیڈا، امریکہ، یو کے شوکے کی ہوتی ہے، جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، اس کو بھی نظر انداز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایمبیسیڈر باسط صاحب کی بات کو جو ہے وہ تھوڑا آپ اگر ٹائم ملے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا، ایک اور ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکشن کی تھی، وہ بلاوڑا صاحب کے پیر اور اقرار الحسن کی۔ اچھا، اس میں جو چلیں بلاوڑا صاحب والی جو بات ہے وہ تو ہم نے کی، لیکن ایک چیز جس کا وہ تذکرہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اقرار الحسن صاحب پورے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی جو مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کا والد جو ہے وہ اس ملک سے مفرور ہے، وہ یہاں پہ شاید وانٹیڈ ہے یا کیا ہے، اس ملک کو وہ دھکا مار کے، لات مار کے، کک مار کے جو ہے اس نے جا کے جرمنی میں پناہ لی ہوئی ہے، اور وہاں بھی جو ہے وہ کافی ساری اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے۔ اس نے وہاں درخواست دی ہوئی ہے پناہ کے لیے، جو دوسرے ملک کی سٹیزن شپ اور پناہ کے لیے جو بندہ کرتا ہے اس کو وہ بہت سارے اپنے ملک کے اوپر اور اپنے اداروں کے اوپر الزام لگانے کے بعد جو ہے وہ وہاں جاتا ہے، ورنہ وہ نہیں جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو یا یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے قتل کی، میری جان کو خطرہ ہے، میرے مذہب کو خطرہ ہے، میرے عقیدے کو خطرہ ہے۔ اچھا، یہ جو اقرار الحسن ہے، یہ جو ہے یہ ان سے ملنے بھی جاتے ہیں، ان سے رابطے بھی ہیں۔ ایک دفعہ ایک پروگرام اپنے باپ کے اوپر بھی تو کر کے دکھائے جس کا یہ بیٹا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ اس کے کلپس ہیں، تو یہ کہتا ہے جی کہ میں تو بچوں کو زبردستی مسلمان کرنے کی، آج کل جو ہے جب بھی اس کو کوئی ریٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کل جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر بڑی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور یہ جو اتنی باتیں کر رہا ہے، یہ ایک اہل سنت کا چلے وہ اس نے کیا، یہ جو اس کے اپنے فرقے کے لوگ ہیں ان کی جو وہ بڑی بڑی جو معاملات ہیں ان کے اوپر کبھی نہیں کی ہے، جو گھنٹوں کے حساب سے جو جلوس ہوتے ہیں اس میں جو بند ہوتی ہیں محرم کے جلوسوں میں، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کی ہے اس نے کبھی جو ہے اس کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے کہ یہاں پہ جو ویسے تو اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنے فقہ و فرقے کی جو ہے وہ بھرپور قسم کی جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے فرقہ وارانہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہو تو یہاں پہ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ، اگر اس کا والد جو ہے وہ ایک فرقہ پرست یہاں سے باہر گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس چکر میں گیا ہے، اور صحابہ کرام کی گستاخی کا بھی مرتکب ہوا ہے،
یہاں پہ تو ایسے مسئلہ ہی نہیں ہے. زرداری صاحب دیکھیں وہ ہیں, یہ بھی ہمارے 2 وزیر اعلیٰ جو اس وقت کیئر ٹیکر ہیں وہ اہل فقہ جعفریہ سے ہیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہاں یہ کوئی ایران اور سعودی عرب نہیں ہے کہ جہاں دوسرے فقہ کو جو ہے کوئی وہ نہ کرے. تو اس کا جو والد ہے یہ اس کا ویسٹڈ ایجنڈا ہے اور یہ ٹارگٹ کر رہا ہے پرٹیکولرلی ایک خاص جو ہے خانقاہوں کو. بہرحال اچھے برے جیسے ہی لوگ ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت ہے, تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ بعض اوقات جو ہے ایک ہی بندے کے پیچھے پڑے ہوا ہے تو اس کو جو ہے ملین اور 800 ہزار کے جو ہے وہ 8 لاکھ 10 لاکھ کے جو ہے ویورز مل رہے ہیں. اس میں بہت ساری یہ بندہ غلط بیانی سے بھی کام لیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اوائڈ بھی کرتا ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ ایک اپنے ابے کے اوپر پروگرام کر کے دکھائے. اور دوسرا جو بچوں کے لیے اس نے کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتا ہوں, بلکہ ان کو میں تقابلی ادیانی دین کا تقابلی جائزہ کرنے کے بعد جو ان کا مرضی ہوگی تو وہ جو مذہب اختیار کریں. یہ اس کی جو ہے وہ سوچ ہے, اور وہ آج کل دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور لوگوں کو جو ہے پاکستان کا ماما چاچا بنا ہوا ہے, جبکہ اس کا ابا جی جو ہیں وہ یہاں سے مفرور ہیں. تو یہ ایک وضاحت تھی جو اقرار الحسن کے بارے میں جو دی. اور آخر میں پھر درخواست ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہیں لوگ جو ہمارے جیسے عبد الباسط صاحب وغیرہ ہیں اور 2-4 اور اس طرح کے لوگ ہیں بڑے بڑے بیلنسڈ اور بہت ہی زبردست. انڈیا میں پاکستان کے جتنے سفیر رہے ہیں اس میں عبد الباسط صاحب سے اچھا شاید ہی کوئی جو ہے سفیر رہا ہو. تو وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہے, تو ان کی بات جو ہے اس کی قانون اور پریکٹس کو وہ سمجھتے ہیں اور آئینی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے. اور اقرار الحسن کی یہ جو میں نے باتیں کی ان کا بھی ذرا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.